الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب موت الفجأة البغتة اچانک موت کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سعید بن ابو مریم نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ہشام نے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے بیان فرمایا ایک آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان امی بلا شبہ میری والدہ افتلتت نفسها اچانک فوت ہو گئی ہے، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس سے اس کو اجر ملے گا؟ قال نعم آپ نے کہا ہاں اس کو اجر ملے گا۔ امام صاحب نے جو باب قائم کیا ہے موت الفجأة البغتة اچانک موت آنے کا بیان، بعض روایات ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچانک موت یہ کوئی اچھا انسان کا خاتمہ نہیں ہے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے موت الفجأة اخذۃ اسف اچانک موت جو ہے یہ ناراضگی کی پکڑ ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے راحۃ للمؤمن واخذۃ اسف للفاجر اچانک موت مومن کے لیے راحت اور فاجر کے لیے ناراضگی کی پکڑ ہے۔ بہرحال ان روایات میں کلام ہے، اس طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے بات قائم کر کے اشارہ کیا ہے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ اچانک موت آنا کوئی برے خاتمے کی علامت ہے، لہذا کسی مومن کو کسی مسلمان کو اچانک موت آ سکتی ہے۔ یہاں ایک بات محل نظر رہے، ابن منیر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ پیش کردہ روایت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی کے والدین یا کوئی ایک قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، اچانک فوت ہو جائے، اس کی طرف سے ضرور صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ مداوع ہو سکے اور بہت زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اجر اور ثواب حاصل کر سکے۔ میت کو جو اعمال پہنچتے ہیں یا جن اعمال کا اس کو فائدہ ہوتا ہے ان میں سے یہ ایک بنیادی عمل ہے کہ اس کی طرف سے خاص طور پر اس کی اولاد اس کی طرف سے صدقہ کرے۔ آج کل جو رواج چل نکلا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے اس کی طرف سے یاسین پڑھ دو، اس کی طرف سے سورۃ الواقعہ پڑھ دو، فلاں سورت پڑھ دو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی جی ہم نے 70 مرتبہ یاسین پڑھوانی ہے، آپ ایک مرتبہ یاسین پڑھ دیں گے، آپ ایک بار یاسین پڑھ دیں گے، یہ لوگوں کے ترلے منت سماجت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب شریعت نے یہ عمل ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اولاد استغفار کر سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جنت میں جنتی آدمی کا جو مرتبہ ہے وہ بلند فرما دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باستغفار ولدک تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کا سوال کرتی ہے اور درجات کی بلندی کا سوال کرتی ہے، ان کی دعا کی بدولت آپ کو بلند مرتبہ اور رتبہ مل گیا۔ تو گویا والدین یا کوئی بھی انسان کا عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے ایک تو مغفرت کی انسان دعا کرے اور بطور خاص صدقہ خیرات بھی اس کی طرف سے کرے، انشاءاللہ اس کا اجر یقیناً میت کو بھی ملے گا، اور جو نیک کام یہ کر رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ اجر سے محروم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔